الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وقال تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. میرے دینی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ قرآن کے مطالعے کو بڑھائیں. قرآن زندہ کتاب ہے، زندگی سے جڑی ہوئی ہے، صرف تاریخ واقعات کی کتاب نہیں ہے. ہمیں پڑھنا چاہیے بیت المقدس اور قبلہ اول فلسطین اور شام کے فضائل، اس کے بارے میں دی گئی پیشین گوئیاں اور بتلائی گئی ہدایات. مستقل کتابیں لکھی گئی علامات قیامت سے متعلق، کتاب الفتن اور اشراط الساعہ، قیامت کی علامتوں سے متعلق. یہاں پر صرف قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے. ایک مقامات مقدسہ اور اسلام کا اجتماعی نظام، اور اسرائیل کی حکومت سے متعلق چھوٹا سا 60-70 صفحے کا کتابچہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. قبلہ اول اور بیت المقدس کی بہت خاص حیثیت ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر وہیں سے کروایا گیا، واپسی میں وہیں بلایا گیا. کوئی تو راز ہے. طائف کے پتھر کھانے کے بعد زخم مندمل کرنے کے لیے، دل ہلکا کرنے کے لیے بیت المقدس اور معراج کا سفر کروایا گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان کا جو فیصلہ پہلے اترتا ہے وہ بیت المقدس اور شام کے علاقے پر اترتا ہے. اگر وہاں فتح رہی تو پوری دنیا میں اہل اسلام کی فتح رہے گی، اور اگر وہاں پر شکست اور ہار رہی تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہار اور شکست رہے گی. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شوکت اسلام اگر شام اور فلسطین کے علاقے میں ہے تو پوری دنیا میں شوکت اور عظمت باقی ہے. اگر اسلام کی شوکت اور عظمت بیت المقدس اور فلسطین میں ختم ہو جائے تو پوری دنیا میں ختم ہو جائے. یہودی قوم 3,500 سال سے اس زمین پر لعنت پانے والی قوم ہے.
3,500 سال سے۔ آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مغضوب علیہم جن پر آپ کی ناراضگی اتری ہے ان کے راستے پر مت چلائیے۔ نبیوں کو قتل کرنے والی، تورات کو بدلنے والی، آسمان سے اترنے والی غذا کو، من و سلوہ کو دیکھ کر بھی قبول نہ کرنے والی، نبیوں کو اذیت پہنچانے والی، حرام خوری کرنے والی، دنیا میں سود چلانے والی قوم، جس کی فطرت میں کجی ہے، جس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے، نبیوں سے بے وفائی، میدان جنگ میں نبیوں کو تنہا چھوڑ دینا، نبیوں کو قتل کرنا، حضرت مریم پر تہمت لگانا، حضرت عیسیٰ کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع نہ چھوڑنا۔ یہودی قوم 3,500 سال سے ذلیل ترین قوم ہے، اس کو دنیا کے کسی خطے میں باعزت طریقے سے کسی نے آباد ہونے کا موقع نہیں دیا۔ ہٹلر نے جس انداز میں قتل کیا، جرمنیوں نے یہودیوں کو جس انداز میں ذبح کیا، یہ واقعات دنیا جانتی ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوٹلوں کے باہر لکھا جاتا تھا کہ یہاں پر کسی یہودی اور جیوش کو کرائے پر کمرہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے لیے فرما دیا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان خصلتوں کی بنیاد پر فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر لعنت بھجوائی، اور وجہ اللہ نے خود بتلائی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظاہری ذلت میں بھی ڈالا ہے اور باطنی ذلت میں بھی ڈالا ہے۔ ظاہری ذلت، دنیا میں کہیں پر چین سے رہنے نہ دیا جانا، دنیا میں کاٹ کوٹ کے واقعات کا پیش آنا، ظاہری ذلت۔ یہ عیسائی قوم اگر یہودیوں سے اتنی ہی محبت کرنے والی ہوتی تو ان یہودیوں کو یورپ میں لا کر بساتی، لیکن یورپ کے کسی ملک میں یہودیوں کو باعزت طریقے سے رہنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ تو ظاہری ذلت بھی ہے، باطنی ذلت بھی ہے۔ باطنی ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کی نگاہوں میں گرا ہوا ہونا۔ قرآن میں یہودیوں پر برسنے والی بہت ہی وسیع تر قسم کی تباہی اور جنگ کے 2 واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ایک تو وہ واقعہ ہے کہ بخت نصر نے یہودیوں کو فلسطین وغیرہ کے علاقے میں ایسے خون بہایا ہے، گھروں میں گھس گھس کر، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارہ کیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ
عباد لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار۔ اور دوسرا واقعہ یہودیوں پر وسیع تر تباہی مچانے کا، ٹیٹس رومی نامی ایک بادشاہ نے، بخت نصر نے جو کمی کسر چھوڑی تھی اس کمی کسر کو ختم کر دیا، پورا کر دیا، خون کی ندیاں یہودیوں کی بہا دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارہ کیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ قرآن نے صاف کہہ دیا یہودی جہاں بھی رہیں گے ذلیل رہیں گے، اَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کی ذلت کو ختم کرنے کے لیے، ظاہری باطنی دونوں ذلت ختم کرنے کے لیے اللہ کی مدد یہودی کے ساتھ اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ وہ اسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لے، اور ایسا بعض یہودیوں کو اللہ نے توفیق دی، یا اگر یہ اسلامی قانون کے تحت اسلامی قانون کو مانتے ہوئے ذمی بن کر رہیں تو ان کو عزت مل سکتی ہے، عزت مل سکتی ہے ظاہری اعتبار سے اگر یہ ذمی بن کر رہیں۔ اس کے بغیر ان کے لیے عزت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہودی قوم جہاں پر بھی ذمی بن کر رہی، مفلوک رہی، دبی کچلی رہی، ذلیل رہی، اور جزیہ کم کروانے کے لیے مزید اپنی فقیری، مزید اپنی بے سر و سامانی بتلایا کرتی تھی، ہم پر رحم کھاؤ، ہم بہت زیادہ کمزور لوگ ہیں۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3500 سال ذلیل رہنے والی قوم کو 60-70 سال سے عیسائیوں کی مدد سے اسرائیل کا ایک ملک قائم کرنے کا موقع دیا گیا اللہ کی طرف سے، تو ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ 3500 سال در بدر ٹھوکر کھانے والی قوم اور 60 سال سے اسرائیل کے چھوٹے سے علاقے میں اسے ناجائز اولاد کے طور پر بسایا گیا، عیسائیوں کی مدد سے عربوں پر مسلط کرنے کے لیے اپنوں کی نادانی کی وجہ سے، اور جب سے بسایا گیا ایک دن بھی اس اسرائیلی قوم کا چین کا نہیں گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استأذن ربک لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اسرائیل سے یورپ کی ہمدردی پرفریب قسم کی ہے، دھوکہ دہی کے طور پر ہے۔ اسرائیل سے عیسائیوں کی کوئی حقیقی محبت نہیں ہے۔ عیسائی قوم میں سے جو سچے عیسائی ہیں اللہ تبارک و تعالی انہی کو یہودیوں پر برتری دیں گے۔ سچے عیسائی وہی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ سچے عیسائی وہی ہیں جو اپنے مذہب کو بچانے کے لیے پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ دیکھیے اچھی طرح سمجھیے
کہ مادی برتری کی وجہ سے دینی برتری نہیں مل جاتی، روپیے پیسے کے اعتبار سے بڑا پن ملنے کی وجہ سے مذہبی اور دینی اعتبار سے بڑا پن کبھی نہیں ملتا ہے، اور ذلت کے ساتھ دولت مل سکتی ہے، دولت اور ذلت جمع ہوتی رہی ہے، اللہ نے ناراض ہو کر بھی دیا ہے۔ قیامت کے قریب کی علامتیں ہیں، لکع باللکع، اور ذلیل قسم کے لوگوں کو قیادت دے دی جائے گی، ذلیل قسم کے لوگوں کو اقتدار دے دیا جائے گا۔ اچھی طرح اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ باطنی ذلت اور دنیاوی اقتدار دونوں جمع ہو سکتے ہیں، باطنی ذلت اور دنیاوی اقتدار دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کی نگاہوں میں گرا ہوا بھی ہو اور اللہ تعالیٰ اسے وقتی طور پر کرسی پر بٹھا دے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی حکومت جو چند روزہ وقتی طور پر ظاہری طور پر حکومت رہی اور اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گی، یہ اصل امریکہ اور برطانیہ کی چھاؤنی، اور اس نے اپنی حفاظت کے لیے وہاں پر اسرائیل کو بٹھایا۔ مادی طاقت اور اخلاقی پستی اور رذالت یہ جمع ہو سکتی ہے، ایک آدمی ذلیل قسم کا ہو، رذیل قسم کا ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے مال اور دولت کی فراوانی دے دے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو موقع دیا اپنی ذلت کے ختم کرنے کا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں۔ اللہ نے موقع دیا یہودیوں کو اپنی ذلت ختم کرنے کا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی ضرور عزت دے گا، لیکن یہودیوں کا عیسائیوں کے ساتھ بغاوت کر کے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بغاوت کر کے، آسمان سے اترنے کے بعد بغاوت کر کے 40 روز کے لیے عروج کا مل جانا، دجال کی پشت پناہی میں، دجال کی مدد کرتے ہوئے، یہ یہودیوں کے خاتمے کے دن ہوں گے، یہودیوں کے صفحہ ہستی سے مٹنے کے دن ہوں گے، کہ جس دن یہودی واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار بھی کر دیں گے اترنے کے بعد، اور صاف اور کھلے طور پر وہ دجال کا ساتھ دیں گے۔ عورتوں اور یہودیوں کو لے کر دجال 40 دن پوری دنیا میں ہنگامہ مچائے گا۔ وہ دن یہودیوں کے خاتمے کے ہوں گے، دفن ہونے کے ہوں گے، صفحہ ہستی سے مٹنے کے ہوں گے۔ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بیت المقدس کا مسئلہ اور قبلہ اول کا مسئلہ اپنے لوگوں کو سنائیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں، اپنی عورتوں کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہیں، روزہ رکھیں، کم سے کم دلی جذبات کے اعتبار سے تو شریک ہوں۔ ہمارے ملک میں پائے جانے والے غیر مسلم جنہیں ہنود کہا جاتا ہے، دوسرا میدان ایک یہود کا ہے، ایک ہنود کا ہے۔ ہنود ان کا اپنا کوئی نظریہ، ان کا اپنا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، یہ صرف یہودیوں کے اشارے اور یہودیوں کے مشورے پر چلتے ہیں۔ ہمیں جو اپنے ملک میں کرنا ہے، ہمیں جو اپنے ملک میں فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف کرنا ہے،
جو اپنے ملک میں ظلم کے ختم کرنے کے لیے کرنا ہے، کم سے کم درجے میں ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانا اور ووٹنگ کے دن پوری ذمہ داری کے ساتھ ووٹ ڈالنا، ہمیں جو اپنے ملک میں کرنا ہے، اپنے ووٹ کو تقسیم ہونے سے بچا کر اپنے ذاتی اغراض سے بالا تر ہو کر ایسے امیدوار اور کینڈیڈیٹ کو جتانا کہ جو چھوٹا چور ہو، چھوٹا شیطان ہو، اسلام، امن اور انصاف کو کم نقصان پہنچانے والا ہو، اور دوسرے مظلوم طبقات کو ساتھ میں لے کر کام کرنے والا ہو۔ اور ہمیں اپنے ملک میں یہ بات بہت کھل کر سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں 6000 قومیں ہیں، صرف ہندو مسلم نہیں ہیں۔ اس ملک میں 6000 قومیں ہیں، صرف ہندو مسلم نہیں ہیں۔ اور اس ملک کے اندر ہندو یا برہمن یا چودراہٹ سنبھالنے والی قوم بہت 2.5 اور 3% کے درمیان ہے۔ اس کے مقابلے میں مظلوم، دبے کچلے ایس سی، ایس ٹی اور او بی سی اور مسلمان اور جینی اور دوسری ذاتیں ان قوموں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ الیکشن کے موقع پر مسلمان کے علاوہ دوسری پوری قوموں کو ہندو بنا دیا جاتا ہے، سکھ کو ہندو بنا دیا جاتا ہے، دلت لنگایت کو ہندو بنا دیا جاتا ہے، لیکن جب اقتدار، حکومت اور ستہ میں حصہ دینے کی بات آتی ہے تو مسلمانوں سے زیادہ ظلم ان او بی سی اور ایس سی اور ایس ٹی پر ہوتا ہے۔ مسلمانوں سے زیادہ ظلم اور مسلمانوں سے زیادہ دیر سے ان طبقات پر ظلم ہو رہا ہے۔ دبے کچلے شودر کہے جانے والے، اتی شودر کہے جانے والے طبقات پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو ان مظلوم طبقات کو لے کر چلنا اور ان مظلوم طبقات کے ساتھ بات چیت اور سیاسی اور سماجی طور پر اتحاد قائم کرنا اور ظالم کے ظلم کے خلاف ان لوگوں کو جمانے کی کوشش کرنا، یہی راستہ ہے اس ملک کے منظر نامے کو بدلنے کا۔ یہی راستہ ہے اس ملک کے منظر نامے کو بدلنے کا۔ صرف ایک فرقہ پرست پارٹی کو ہرانا یہ منزل نہیں ہے۔ اس ملک کا مسئلہ کانگریس بی جے پی کا نہیں، اس ملک کا مسئلہ سیکولرزم کمیونزم کا نہیں، اس ملک کا مسئلہ بہت زیادہ مظلوم طبقات کو ظالم کے خلاف متحد کرنے اور متحد رہنے کا ہے۔ ضرور جیسا کہ ملک کے ذمہ دار قسم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں رام مندر کی افتتاح ہے اور اس افتتاح کے موقع پر گودرا فساد کی طرح جانے والے لوگوں کو کچھ تکلیف پہنچانا، فساد کروانا، جلانے کا واقعہ ہوگا، اور اس جلانے کے واقعے کے بعد پھر ملک کے اندر ہندو مسلم کی آواز اور ہندو مسلم کا پرانا مدعا کھڑا کر کے پھر اسی طرح کی آگ اب ووٹ کو وصول کرنے کے لیے، اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے، حقیقی مسائل کو بھلانے کے لیے، حقیقی مسائل سرحدوں کے، حقیقی مسائل مہنگائی کے، حقیقی مسائل فلسطین کا غم ہے، منی پور کا غم نہیں ہے، غزہ اور اسرائیل کا غم ہے، لیکن کشمیر کی لڑکیوں کا غم نہیں ہے۔ حقیقی مسائل سے توجہات کو ہٹانے کے لیے ضرور اس ملک میں سازشیں رچی جائے گی۔ دل و دماغ کو کھلا رکھنا چاہیے، آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے،
بہت تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ووٹر آئی ڈی کارڈ کے بنانے کا، اور ووٹر آئی ڈی کارڈ لوک سبھا اور پارلیمنٹ کے الیکشن تک اس کو جاری رکھنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک سے ظلم کا، ظالم کا خاتمہ فرمائے، اور ہمیں اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا اللہ تعالی مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔